قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قرآن کے دوسرے مقام پر فرمایا فصلی لربک وانحر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک سوال ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخصیت اور ذات کے لیے کوئی چیز پکانا، بانٹنا، ذبح کرنا، تقسیم کرنا کیسا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی چیز ذبح کرتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اور جو کام ایسا جس پر لعنت کی تاکید سنوائی جائے وہ کام حرام ہوتا ہے، وہ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی، آپ کی نماز، آپ کی قربانی، محیای و مماتی، آپ کا جینا، آپ کا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سارے کے سارے کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ قرآن کے دوسرے مقام پر فرمایا فصلی لربک وانحر، آپ نماز اور قربانی اپنے رب کے لیے کیجیے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے یہ تو سب باتیں بتا دی، قرآن نے بھی بتا، کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف، کوئی قرآن کو پڑھے۔ ہماری تو دوڑ بھاگ جو ہے وہ بھاگ دوڑ صرف قصے کہانیوں تک ہے، بزرگ اور صوفیاء تک ہے ہماری بھاگ دوڑ، قرآن تک تو آتا کوئی نہیں ہے۔ کاش کہ ہم اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ لیتے۔ مسند احمد کتاب الزہد کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عن طارق بن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ داخل الجنت رجل فی ذباب، ایک بندہ مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا، وَدَاخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، اور ایک بندہ مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ یا رسول اللہ، بات کی سمجھ نہیں، تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ دو بندے تھے، سفر کر رہے تھے، ایک بستی سے گزرے، ان بستی والوں نے اس گزرگاہ پر، اس راستے کے اوپر ایک بت رکھا ہوا تھا، وہ اس وقت تک کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے کہ لہم صنم لا یجوز احد حتی یقرب لہ شیئا، جب تک وہ بندہ گزرنے والا ان کے بت کے لیے کوئی چیز دے نہ دیتا، راستہ نہیں چھوڑتے تھے وہ۔ انہوں نے دونوں کو پکڑ لیا کہ کوئی نہ کوئی چیز ہمارے بت کو دے کر جاؤ۔ حضرات محترم سامعین و ناظرین، میرے بھائیوں اور میری مائیں بہنیں، توجہ کریں ان الفاظ پر۔ ایک کو کہا کہ کوئی چیز دو ہمارے بت کے نام، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں، میں کیا دوں؟ ان بدبختوں نے کہا کہ ایک مکھی پکڑ کے دے دو، بس آپ کا جو ہے کام پورا ہو جائے گا۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فخلوا سبیلہ دخل النار، انہوں نے دنیا کا راستہ تو اس بدبخت کا کھول دیا، لیکن جنت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے بند ہو گیا۔ اب سوچیے آپ کہ جو خدا اپنے علاوہ کسی اور شخصیت اور ذات بت کسی کے لیے ایک مکھی دینا برداشت نہیں کرتا، وہ خدا، وہ غیر کے لیے دو دو تین تین من کے جانور، دو دو من تین تین من کے ٹپ پانی کے بانٹنا وہ برداشت کرے گا؟ اس سوال کا مجھے جواب دیجئے، سمجھائیے مجھے اس حدیث کا کیا معنی ہے۔ صحیح مسلم شریف مسند احمد کتاب الزہد کے اندر حدیث ہے۔ اور جب دوسرے کے لیے کہا گیا کہ آپ بھی کوئی چیز دیں، اس اللہ والے نے کہا کہ ما کنت لیقرب لاحد شیئا دون اللہ، میں نے اللہ کے علاوہ آج تک کسی کے لیے کوئی چیز دی نہیں ہے میں نے۔ فضربوا عنقہ، انہوں نے اس کی گردن تن سے اڑا دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا داخل الجنہ، یہ خوش نصیب سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرات محترم، اس حدیث کو سنیے، پڑھیے، غور کیجئے۔ جو اللہ آپ کا، میرا خدا، پوری دنیا انسانیت کا خدا
اپنے علاوہ کے لیے ایک مکھی دینا برداشت نہیں کرتا، وہ اور چیزیں دینا کیسے برداشت کرے گا؟ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، اللہ کے علاوہ کوئی چیز بانٹنا، تقسیم کرنا، ذبح کرنا، کوئی چیز حلال نہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔